محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد حضرات ذی وقار، آج کے اس درس میں میں حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ اور پھر اسی کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے، آپ حضرات کو حق کو سچ سننے اور پھر ہم سب کو اس حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا۔ ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے 5 کو تم غنیمت جانو۔ حضرات ذی وقار، اس بھروسے میں نہ رہیں کہ آج ہم جوان ہیں اور پھر یہ ہمارا عالم شباب ہے اور ہم کون سا ابھی بوڑھے ہوئے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو توبہ طائب ہو جائیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو نیکوکار بن جائیں گے، جب بوڑھے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی عبادت میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ دوستان ذی وقار، ہمیں کون سا معلوم ہے کہ ہم ابھی تو جوان ہیں اور بوڑھے ہونا بھی ہے یا کہ نہیں۔ پہلے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں اس زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ دوستان ذی وقار، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ کس کی موت کا وقت کب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اس زندگی کی کیا حیثیت ہے اور وہ جو عالم برزخ ہے ہمارا، عالم آخرت ہے ہمارا، اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ دوستان ذی وقار، حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا 5 چیزوں کے آ جانے سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ نمبر 1، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوستان ذی وقار، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہم جوان ہیں، یہ جوانی ہم سے بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے اور جب بڑھاپا چھا جائے گا تو پھر تو یقیناً ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے اور سر بسجود ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں، تم اس جوانی کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، اس جوانی میں اپنی قوتوں کو، اپنے شباب کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لینا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ اپنی اس جوانی کو تم غنیمت جانو اور اس جوانی میں بھرپور اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ اس جوانی کو آوارگی میں مت بسر کرنا، اس جوانی کو
اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بسر کرنا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے تم تقوی کی راہ میں بسر کرنا، اسے تم بے جا اور بے راہ روی میں نہ گزارنا، بلکہ اس جوانی کو تم اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کرنا، تقوی کے سائے میں گزارنا۔ دوستان وقار، حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد یہاں میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، صحابہ 7 قسم کے خوش نصیب افراد وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت کل بروز قیامت اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، فرمایا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی عبادت میں بسر کیا، کل بروز قیامت جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، جو نوجوان اپنے عالم شباب میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا، مالک کریم اس کو کل بروز قیامت اپنے عرش اعظم کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہم نوجوان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس جوانی کو داغدار نہ ہونے دیں، بلکہ اپنی اس جوانی کو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ علیہ السلام کی اطاعت میں بسر کریں۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سِقَمِكَ، فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ آج ہم صحت مند ہیں، اللہ رب العزت نے یہ صحت جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ کیا پتا مستقبل کے زمانے کا کہ ہم اللہ نہ کرے ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ وضو کرنے کے قابل نہ رہیں، ہم سے طہارت نہ ہونے پائے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک نہ سکیں، ہماری کمر نہ جھک سکے۔ دوستان وقار، آج ہمارے پاس یہ صحت کی جو عظیم نعمت ہے، ہم اس سے بھرپور منفعت اور فائدہ حاصل کرتے ہوئے اس صحت کو اللہ رب العزت کی فرما برداری میں صرف کریں، آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔ دیکھیں نا کہ آج ہمارے پاس یہ صحت ہے، اس صحت میں ہم نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اگر اسلامی جہاد کی ضرورت پڑے تو ہم وہاں بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس صحت کے بل بوتے پہ اگر ہمیں حضور نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو تو ہم بآسانی وہ فرائض، وہ سنن سر انجام دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اتنی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب حضرات وقار اس وقت کو یاد فرمائیں جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہو جائیں گے، دردیں بڑی بڑی اٹھیں گی، تو کیا ہم اس خشوع و خضوع اور اس ذوق و محبت کے ساتھ، اس جوش و ولولے کے ساتھ نمازیں ادا کر سکیں گے؟ کسی صورت میں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ صحت عطا کی ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اس صحت کو اللہ کریم کی فرما برداری اور عبادت میں صرف کریں، شیطان کی راہوں میں نہیں، گناہ کے کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاریں۔ دوستان وقار، تیسرے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے حضور یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اے شخص اپنی دولت کو، اپنی امارت کو غربت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کیا مطلب؟ آج ہمیں اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، روپیہ پیسہ ہے ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت اور فراوانی ہے ہماری حیثیت کے لائق۔
آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے اللہ کریم کا ہم پہ یہ بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہیں کیا. مالک کریم نے ہمیں حلال کے ساتھ اور اللہ رب العزت نے ہمیں حلال کی جو ہے وہ روزی عطا فرمائی ہے, مال و دولت عطا فرمایا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مال کو غنیمت جانتے ہوئے, اس دولت کو غنیمت جانتے ہوئے, ہم اس مال و دولت کو, اس روپے پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یہ حضور ترغیب دلا رہے ہیں اس آدمی کو جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور اس کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آج تیرے پاس مال ہے, تو یتیموں کی مدد کر, تو بیواؤں پہ خرچ کر, تو اللہ رب العزت کے دین کی خدمت کر, تو غرباء اور مساکین کی ہیلپ کر, ان کی ضروریات کو مدد پورا کر, جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی کر, ان کی ضروریات کو پورا کر. تو پھر اللہ رب العزت غیب سے تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. روزی میں برکت ہوگی, مال میں وسعت ہوگی. بظاہر دیکھنے کو تو تھوڑا نظر آئے گا, لیکن اللہ رب العزت اس میں اس قدر برکتیں عطا فرما دے گا کہ حضرات زباکار ہمیں جو ہے وہ بڑی ہی برکتیں نظر آئیں گی, اور ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ بڑا اچھا اور بہتر طریقے سے گزرنے لگے گا. چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. حضور ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ بظاہر دیکھنے کو تو کلمات نہایت چھوٹے ہیں, لیکن دوستان زواکار ان کلمات میں بڑے بڑے سمندر باتوں کے پوشیدہ ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی زبان یوحا سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنا کر اس کائنات ارضی و سماوی میں مبعوث فرمایا. حضور علیہ السلام کے ایک ایک کلمے, آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں, اور بڑے بڑے راز پنہاں ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں. ہمارے لیے بڑی بڑی زندگی میں جو ہے وہ حکمتیں ہیں, اور حضور علیہ السلام کا ایک ایک فرمان ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. دوستان زواکار آقا کریم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ اس سائل کو ارشاد فرمایا, اس آدمی کو ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. مستقبل کا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. آج ہمارے پاس فرصت ہے, ہمارے پاس وقت ہے. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم یہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں گزاریں, ہم یہ وقت نمازیں پڑھنے میں صرف کریں, ہم یہ وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرنے میں صرف کر دیں, ہم یہ وقت ذکر اذکار, تسبیح و تحلیل اور تکبیرات میں بسر کریں. اپنی زبان کو ان اوراد و وظائف سے تر رکھیں, اور لغویات سے, منہیات سے اپنی زبان کو بچائیں. دوستان زواکار اس فراغت سے ہم بھرپور طور پہ فائدہ اٹھائیں, اور اس فراغت کو غنیمت جانتے ہوئے مصروفیت سے قبل آج اس جہاں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قدر مصروف ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں کہ انہیں سونے کا بھی موقع میسر نہیں آتا. دوستان زواکار ہمارے پاس یہ آج جو فارغ پن ہے, جو فراغت ہے, جتنا بھی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری میں اسے صرف کریں, اللہ رب العزت کی عبادت میں اسے جو ہے وہ صرف کریں. دوستان زواکار پانچویں نمبر میں اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے جو اس آدمی کو ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہاں تو حد ہو گئی, کیا کمال جملے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے پاس یہ زندگی ہے, یہ سانسوں کی مالا جو ہے یہ چل رہی ہے, کیا خبر کب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور یہ ہماری روح قبض ہو جائے, اور یہ سانسوں کی مالا
جو مسلسل چل رہی ہے یہ کب ختم ہو جائے اور ہمیں عالم برزخ جانا پڑے. یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، یہ رشتہ دار، یہ دوست احباب، یہ اپنی اولاد، مال و دولت، یہ جائیدادیں، یہ ہمارے کوٹھیاں بنگلے سب کچھ چھوڑ کے ہمیں موت سے جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑیں اور ہم اللہ رب العزت کے حکم سے ہماری جو ہے وہ موت ہو جائے، عالم برزخ ہمارا شروع ہو جائے. کسی کو کوئی خبر نہیں کہ ہم کب مر جائیں گے. دوستان جواکار، ضرورت اس امر کی ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد کے تحت کہ ہم اپنی اس زندگی کے انمول لمحات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں صرف کریں، مالک کریم کی فرما برداری میں اسے گزاریں. تو یقین کیجئے کہ پھر خیر ہی خیر ہوگی، پھر بھلائی ہی بھلائی ہوگی. نہ صرف اس دنیا میں ہماری کامیابی ہوگی بلکہ کل بروز آخرت، کل بروز محشر بھی کامرانی ہمارے قدم چومے گی. دوستان جواکار، حضور نبی مکرم علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے، مالک کریم نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اس قدر نعمتیں عطا کی ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے احاطہ شمار سے باہر ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آقا علیہ الصلوۃ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، یہ قیامت تو ممکن ہے تم میری ان عطا کردہ نعمتوں کو جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتے، وہ تمہارے احاطہ شمار سے ہی باہر ہیں اور ماورا ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں اور ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی عبادت میں، مالک کریم کی فرما برداری میں، اپنے محبوب کی اطاعت میں بسر کریں. دوستان جواکار، پھر بھلائی ہی بھلائی ہوگی، پھر خیر ہی خیر ہوگی. راہ تقوی اختیار کریں، اللہ رب العزت سے ڈریں اور مالک کریم کے خوف و ڈر سے گڑ گڑائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں اس رب کے خوف سے، اس رب کی جلالت سے کہ کل بروز محشر ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا اور یہ نہایت مشکل مرحلہ ہوگا. دوستان جواکار، جو اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرتے اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت پھر ان پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرماتا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مشہور بزرگ ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص تھا جو کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پکڑ کر زار و قطار رو رہا تھا. اور یہ بات جو ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رات کی ہے، نصف رات بیت چکی تھی. وہ شخص کعبۃ اللہ کی دیواروں کو پکڑ کے زار و قطار رو رہا تھا، گریہ و زاری کر رہا تھا اور بلند آواز سے یہ صدائیں لگا رہا تھا کہ یا اللہ، اے رحیم و کریم پروردگار، اے خداوند قدوس، یا الہ العالمین، اگر میری عبادات تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت پہ نہیں پہنچی، میری عبادات تیری بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہوئی، تو یا اللہ کل قیامت کے دن تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا. اس کی وجہ یہ ہے وہ شخص پکار رہا تھا، بلند آواز سے یہ صدائیں لگا رہا تھا کہ یا اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بروز قیامت میں اس حال میں تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. یا اللہ، اگر تو نے میری عبادات کو، میرے اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمایا تو یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا کس منہ سے سامنا کروں گا. دوستان جواکار، جب اس رونے والے اور بلبلانے والے شخص سے کسی سائل نے پوچھا اس کے قریب جا کے کہ اے بندے، اے اللہ کے بندے، اے شخص
تجھے کون سی چیز رلا رہی ہے؟ اتنے درد سے رو رہا ہے، اتنا زار و قطار رو رہا ہے، اللہ رب العزت کا خوف تجھ پہ طاری ہے، کیا وجہ ہے؟ تم کون ہو مجھے بتلاؤ اور کیوں رو رہے ہو؟ دوستان وقار، اس شخص نے خاموشی اختیار کی۔ جب سائل نے پھر پوچھا، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب سائل نے پھر پوچھا کہ چلو یہ ہی بتلا دو کہ تم ہو کون جو اتنے زار و قطار رو رہے ہو؟ دوستان وقار، تو اس بندے نے فرمایا کہ انا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، مجھے زمانے میں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ یہ ہے پیران پیر، یہ ہے روشن ضمیر، یہ ہے ولیوں کے سردار اور رہنما، ولیوں کے بھی سردار اور سید الاولیاء۔ دوستان وقار، اللہ رب العزت کا خوف دیکھیں اور پھر اس خوف کی وجہ سے گریہ وزاری کا عالم دیکھیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، 11ویں والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زار و قطار رو رہے ہیں فقط اپنے رب کے خوف کی وجہ سے، اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے۔ دوستان وقار، ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا خوف کھائیں اور رب کا خوف کھاتے ہوئے اس زندگی کو فقط اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں، اس زندگی کو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی احکامات کی بجا آوری میں صرف کریں، تو پھر اللہ رب العزت یقیناً ضرور بضرور کرم اور فضل فرمائے گا اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پہ وا فرمائے گا۔ دعا گو ہوں خداوند قدوس ہم سب کو اپنی خشیت اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت و اطاعت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے اور پھر اسی زندگی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔